बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मॉलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। बज़्म महरवी में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कद्दू, यानी जो सब्जी हम पकाते हैं उसमें कद्दू जो है, जिसको लौकी भी कहा जाता है, घिया कद्दू भी कहते हैं। आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि ये बतौर ग़िज़ा भी और बतौर दवा भी इसके जो है वो क्या फ़वाइद जो है वो हमें हासिल होते हैं। बतौर सिर्फ सब्जी ही नहीं हम इसको सालन पकाकर खाते, बल्कि इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके खाने के और इसको पीने के भी, चूँकि इसका कद्दू का मिल्क शेक जो है वो भी बहुत अच्छा बनता है और इंसान की सेहत के लिए और बहुत सारी बीमारियों से उसको बचाने के लिए जो है ये भी बतौर जो है इस्तेमाल किया जाता है, मशरूब के तौर पर भी। तो आइए नाजरीन, बिला तमहीद चलते हैं हम अपने वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे वो है कद्दू, यानी एक ऐसी सब्जी जिसको बतौर सालन जो है वो हम पकाकर भी खाते हैं। ये एक बेल की सब्जी है। इसका रंग बैरूनी तौर पर सब्ज और अंदरूनी तौर पर सफ़ेद होता है और इसके अंदर बीज होते हैं जो बहुत सी अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। कद्दू न सिर्फ एक मशहूर आम सब्जी है, बल्कि सदियों से इसको दवाई असरात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इब्तदाई वतन अफ्रीका है, बिलखसूस बरसगीर पाको हिंद में इसे वसी पैमाने पर उगाया जाता है। कद्दू मौसम गर्मा की सब्जी है और गर्म मरतूब इलाकों में खूब खुशनुमा पाती है। इसकी बेल कई गज तक लंबी होती है। कद्दू की इकसाम के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो दोस्तों, कद्दू की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। गोल सराई नुमा कद्दू, लंबे कद्दू को लौकी और बड़े कद्दू को घिया या हलवा कद्दू भी कहते हैं। कीमियाई तौर पर खून में रतूबात की कसरत पैदा करता है और जिस्म से सुफरा व हरारत को कम करता है। कद्दू में पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा, एक कद्दू में 91.1% जो है वो रतूबत, 0.2% प्रोटीन, 5.1% चिकनाई, 0.5% मादनी अज्जा, 0.6% रेशा और 2.5% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दोस्तों, इसके मादनी और हयातीनी अज्जा में 20 मिलीग्राम कैल्शियम, 10 मिलीग्राम फास्फोर्स, 0.7 मिलीग्राम आयरन और कुछ मिकदार में विटामिन बी कम्प्लेक्स शामिल हैं। एक 100 ग्राम कद्दू की ग़िज़ाई सलाहियत 12 कैलोरीज है। अब आ जाते हैं हम इसके फ़वाइद के, अगर देखते हैं इसके फ़वाइद को तो टीबी इसमें सर फहरिस्त है कि कीमियाई तौर पर फेफड़ों में खुश्की गर्मी की ज़्यादती से टीबी का मर्ज लाहक होता है। मरीज को खून आने लगता है। कद्दू न सिर्फ फेफड़ों की खुश्की को ख़त्म करके जिस्म में से आने वाले खून को रोकता है, बल्कि टीबी जैसी मूजी मर्ज में बेहतरीन ग़िज़ाई इलाज भी है। टीबी के मरीजों के लिए इसका सालन काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च में पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है यरकान। यरकान चाहे वो पीला, नीला, काला यरकान हो या हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ कोई भी हो, तो जिगर के फेल में तेजी से पैदा होने वाला सुफरा खून में जमा होता रहता है और उसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, जिससे यरकान हो जाता है। ये खिल्त जो खून में हो जाती है, इसके लिए अज़ा की मशीनी तहरीक को मुतहर्रिक किया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। कद्दू का मिजाज भी असाबी है, लिहाजा यरकान के मर्ज में इसका बेहतरीन इलाज है। यरकान के मरीज को कद्दू उबाल कर सुबह शाम तकरीबन 1 कप चंद रोज तक इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में उसको बेपनाह फायदे हासिल होते हैं। उसके बाद है दोस्तों सुजाक। सुफरा, गर्मी की ज़्यादती और गैर इखलाकी हरकत की वजह से मसाना के अंदर जख्म पैदा हो जाने को सुजाक कहते हैं। कद्दू का सालन हल्दी,
زیرہ سفید اور کالی مرچ میں پکا کر استعمال کرنے سے سوزاک جیسی موذی مرض کا خاتمہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نکسیر، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچوں میں اور بڑوں میں ناک سے خون آتا ہے اور اس کو نکسیر کہتے ہیں۔ کدو کا پانی حاصل کر کے اس مریض کے ناک میں ٹپکائیں، نکسیر فوراً بند ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کی کاشیں بنا کر سر پر مالش کریں تو اس سے بھی نکسیر رک جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے دوستو بندش پیشاب، یعنی پیشاب کا بند ہو جانا یا جل کر یا بہت کم آنا۔ کدو چونکہ اپنے اندر رطوبات رکھتا ہے اس لیے اس کے استعمال سے بند پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ کدو کا رس لے کر اس میں کلمی شورا شامل کر کے مریض کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ شکایت جو ہے مریض کی وہ رفع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب موشن آنا، لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں تو آنتوں کی سوزش سے مروڑ پیچش پیدا ہوتے ہیں۔ کدو کی کاشیں خشک کر کے، یعنی اس کے ٹکڑے لمبے لمبے کر کے اس کو خشک کر کے اس میں دیسی کھانڈ ملا کر یا شکر ملا کر استعمال کروائیں تو انشاءاللہ مروڑ اور موشن جو لوز آ رہے ہوتے ہیں وہ اس میں یہ مفید ہے۔ اس کے بعد اب پیاس کی شدت، موسم گرما میں پیاس بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے اور ایسی پیاس جو ختم ہونے کو نہ آئے، اس کے لیے کدو کے رس میں شہد یا کوزہ مصری ڈال کر استعمال کی جائے تو بہت مفید ہے۔ اس کے بعد دوستو خفقان قلب، گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ، بے چینی، خفقان قلب، تو اس میں اس کا سالن کالی مرچ میں پکا کر استعمال کریں اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں یا اس کے پانی میں کوزہ مصری ڈال کر پلایا کریں۔ یہ قلب یعنی دل کے لیے مفرح ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کثرت طمس، عورتوں میں ایام سے اگر زیادہ خون آ رہا ہو تو اس کا سوپ بنا کر استعمال کیا جائے تو اس کی کاشیں بنا کر خشک کر لیں۔ خشک کدو 1 تولہ، اس میں 6 ماشا مازو، 1 تولہ کوزہ مصری، 1 تولہ زیرہ سفید، 3 ماشا دانہ الائچی خرد کا استعمال سفو بنا کر کریں، انشاءاللہ چند خوراکوں سے ہی خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوستو ہے ٹائیفائڈ بخار۔ ٹائیفائڈ بخار میں بھی کدو شافی اثرات رکھتا ہے۔ ایک کدو کو ململ کا کپڑا اوپر لپیٹ کر اوپر مٹی لگا کر اس کو اوپلوں کی گرم راکھ میں رکھیں۔ جب اوپر والی مٹی جل جائے تو اس کو نکال کر اس میں سے کدو کو الگ کر لیں اور بعد میں اس کا روغن حاصل کریں۔ اس روغن میں روغن زیتون ڈال کر مریض کو استعمال کروائیں۔ چند روز کے استعمال سے ٹائیفائڈ اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوستو کدو کا استعمال جو ہے وہ جسم میں فربا پن بھی پیدا کرتا ہے، اس لیے کدو کا مربع، کدو کا حلوہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کدو جو ہے وہ دل کے لیے تقویت بخش ہوتا ہے۔ کدو کا عرق تازہ بنا کر دینے سے خون والی جو الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کدو پاگل پن کے امراض، نفسیاتی مسائل کا بہترین علاج ہے۔ شراب کے علاوہ دیگر نشے اتارنے کے لیے اس کا عرق بے حد مفید ہے۔ کدو کے عرق سے پارے کے زہر کا اثر بھی جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے کدو میں زعفران ملا کر جو ہے اس کو کھلایا جاتا ہے، اس کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور دوستو کدو کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کدو کا پانی مریض کی ناک میں ٹپکائیں تو نکسیر کا فوری علاج ہے۔ کدو کے استعمال سے بند پیشاب جو ہے وہ بھی کھل جاتا ہے۔ پیاس کی شدت میں کدو کے رس میں شہد یا کوزہ مصری ڈال کر استعمال کریں۔ گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ، بے چینی، خفقان قلب میں اس کا جوس جو ہے وہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کدو کا ملک شیک، آپ ایک چھوٹے سائز کا کدو لیں، اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اوپر وہ کاٹ دیں اور نیچے ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے اس کو کاٹ دیں اور باقی اس کا چھلکا نہیں اتارنا آپ نے، بلکہ اس کو دھو کر اس کے موٹے موٹے ٹکڑے کر کے آپ جوسر میں ڈال دیں اور اس میں 1 گلاس دودھ ڈالیں۔ دودھ ڈالنے کے بعد آپ اس کو ملک شیک بنائیں، کدو کا ملک شیک۔ اور کدو جو ہے وہ آپ نے چھوٹے سائز کا لینا ہے لیکن کچا ہی کدو اس میں ڈالنا ہے۔ آپ جب ملک شیک بنا کر دوستو اس کو پینے لگیں گے یا آپ پیئیں گے یا اپنے دوستوں کو، آنے والے گھر میں جو مہمان آتے ہیں، جب آپ ان کو پلائیں گے تو یقین کریں کہ وہ داد بھی دیں گے آپ کو
اور آپ سے ریسپی بھی پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیا پلایا ہے، اور بلکہ وہ ساتھ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ اور اگر ہمیں مل سکتا ہے تو آپ 1-2 گلاس ہمیں اور پلیز پلا دیجئے۔ تو اس طرح اس کو جو ہے وہ بطور مشروب جو ہے وہ کدو کو پیا بھی جا سکتا ہے ملک شیک کے طور پر، جو کہ بہت زیادہ انسان کے اندر جو بے پناہ فائدے جو ہیں وہ اس سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس کو سبزی کے طور پر بھی، سالن میں بھی، اس کے بعد اس کو گوشت میں بھی ڈال کر جو ہے وہ شوربے والا بنایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کدو شریف بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے، بلکہ آپ کے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کدو اور گوشت جو ہے وہ پکا کر رکھا گیا، پیش کیا گیا، تو آپ گوشت کی بجائے سالن میں سے کدو کے جو ٹکڑے ہوتے تھے آپ ان کو چن چن کر جو ہے وہ تناول فرماتے تھے۔ تو سو اس لیے اپنے بچوں کو ایک ایسی سبزی جو ہم خود بھی بہت کم شاید کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے عادت نہیں ڈال رکھی، تو ان سبزیوں کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ کدو جو ہے بطور غذا بھی ہے اور بطور دوا بھی ہے، یہ ابھی ہم نے آپ سے بات کی۔ امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیے، اور دیکھتے رہیے مہروی ٹی وی، اور آپ کا میزبان ہربل ڈاکٹر جمیل مہروی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ جلد پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔